السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کی کیا خاص فضیلت اور اہمیت ہے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی کی اہمیت، فضیلت، اس کے فائدوں کو نہیں جانتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو دے دوں گا، اس کا لنک آپ وہاں کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ درود ابراہیمی یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو تہجد کے وقت میں پڑھ لیا جائے، تہجد کے وقت پڑھنے کا اگر اہتمام کر لیا جائے، درود ابراہیمی یہ تمام درودوں کا سردار ہے، سب سے افضل درود شریف ہے درود ابراہیم۔ اور جو تہجد کا وقت ہے یہ سارے وقت سے سب سے افضل ہوتا ہے۔ رات اور دن کے جتنے بھی اوقات ہیں، جو بھی ٹائم ہے، تمام ٹائم میں سب سے افضل، سب سے بہتر جو ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ تہجد کے ٹائم میں جو سب سے افضل وقت ہے، اس وقت میں سب سے افضل درود شریف اگر پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس خاص وقت میں اس افضل عمل کی وجہ سے کچھ خاص ہی ضرور مرحمت فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ کچھ مرادوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائیں، یا اسی طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کچھ ضروری کاموں کے بارے میں کہ میرے یہ فلاں کام بن جائیں، آپ چاہتے ہیں میری فلاں کچھ دعائیں ہیں وہ جلد شرف قبولیت سے نواز دی جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے مجھے جلد شفا نصیب ہو جائے، تکلیفیں، پریشانیاں اور اسی طرح سے مصیبتیں یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، تو آپ وقت کا اگر انتخاب کریں تو تہجد کا، اور چند رکعات تہجد کے پڑھنے کے بعد پھر آپ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ جب آپ یہ کریں گے نا تو کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں اکابرین کی طرف سے، جو تہجد میں درود شریف پڑھتے ہیں ان کی کیا خاص علامتیں ہوتی ہیں اور انہیں کیا نصیب ہونے والا ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو تہجد کے وقت درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 1، کم از کم 7 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سنتے رہیے۔ پہلی چیز ہے دل کی زبان کا کھل جانا۔ دل جو ہے نا، دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، جس طرح ہماری ایک زبان ہے بول رہے ہیں، اسی طرح دل کی زبان ہوتی ہے، وہ کھل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بعض اوقات تہجد میں درود شریف پڑھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر مسلسل درود شریف میں مشغول ہے، جیسے کہ دل خود بخود زبان بن گیا ہو۔ یہ بہت خاص نشانی ہے کہ دل زندہ ہو گیا ہے، دل زندہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ دل خود بخود درود شریف پڑھ رہا ہے، خود بخود درود شریف زبان سے نکل رہا ہے، اور دل اس کے لیے تیار ہے کہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ تو یہ خاص علامت و نشانی۔ اور دوسری دیکھیے، خاموش تسبیح کا چلنا۔ کہتے ہیں اہل کشف نے لکھا ہے، اہل کشف کہ جن کو کشف ہو جاتا تھا، وقت سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب ایسا ہونے والا ہے، اب یہ چیز پیش آنے والی ہے، تو یہ ہوتا ہے کشف، الہام۔ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تہجد میں درود شریف پڑھنے والا بعض وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تسبیح یا ہونٹ بغیر ارادے کے حرکت کر رہے ہیں، وہ چاہ بھی نہیں رہا، بغیر ارادے کے تسبیح حرکت کر رہی ہے، چلی رہی ہے۔ تو یہ ہے خاموش تسبیح کا چلنا، کہ بغیر ارادے کے تسبیح چل رہی ہے، گویا درود شریف خود بخود پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خاص علامت ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑی نشانی۔ تیسری دیکھیے، روحانی سلام کا جواب۔ فرماتے ہیں کہ بعض نیک لوگ فرماتے ہیں کہ تہجد میں درود شریف کا اہتمام کرنے سے اور درود شریف پڑھتے وقت دل میں ایک ایسا نورانی احساس پیدا ہو جاتا ہے جیسے حضور علیہ السلام سے سلام کا جواب ملا ہو۔ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی، جب آپ کہتے ہیں نا اللہم بارک،
تو پھر یہ ایک ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچا ہمارے نام اور پتے کے ساتھ، اور آپ نے جو جواب دیا وہ ہم نے سنا تو یہ بھی ایک خاص اہمیت، خاص فضیلت درود شریف کی ہے کہ جب اس خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے تو کچھ یہ نشانی بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح چوتھی نشانی علامت دیکھیے کہ وقت کا رک جانا۔ جی ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے، اگر دل میں تڑپ ہو، دل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ اگر ہمیں اپنا قریبی بنا لے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کیسا؟ کہتے ہیں کئی اولیاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ تہجد میں درود شریف پڑھنے والا بندہ گھنٹوں مشغول رہتا ہے، گھنٹوں درود شریف پڑھتا رہتا ہے تہجد میں، مگر محسوس یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی چند ہی لمحے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے نا۔ یہ بھی خاص قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے وقت کی بہت بڑی اللہ والی خاتون تھی، ولیہ تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات عبادت کرتی تھی، درود شریف کا اہتمام کرتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فجر کی اذان کب ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات وہ سجدے میں گزار دیا کرتی تھی، اور فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور کہتی تھی کہ اے اللہ تو نے رات ہی اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری یہ ادنا سی بندی اپنی دل کھول کر سجدہ بھی نہیں کر سکی، یعنی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ابھی تو شروع کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، وقت رک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جب انسان مصروف ہوتا ہے۔ اسی طرح پانچویں علامت دیکھیے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کا اشارہ، کبھی کبھی دل میں اچانک ایک سرور یعنی ایک خوشی، ایک روشنی یا غیر معمولی مسرت اترتی ہے، ایک خوشی اترتی ہے دل میں اچانک۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشنودی کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا درود نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا اور آپ کی توجہ ہماری طرف ہوئی، تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ خوشنودی اور کچھ چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے اور کچھ بتلانا چاہتا ہے، اور جس نے نبی کی اطاعت کر لی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کی اطاعت ہی دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کے احکام پر چلنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی علامت ہے۔ اسی طرح پانچویں دیکھیے، کہتے ہیں مشکل سوالات کے جواب آنا۔ فرماتے ہیں تہجد کے وقت درود شریف پڑھنے والے کو بعض مرتبہ دل ہی دل میں کسی سوال، کسی مسئلے یا پریشانی کا جواب مل جاتا ہے۔ کافی وقت سے ایک الجھن میں تھا نا، یار پتہ نہیں کیا کروں، کیسے کروں، کیا جواب ہو سکتا ہے، کدھر جاؤں، کیا قدم اٹھاؤں، کہاں سے سٹارٹنگ کروں، اس طرح کی کسی بھی چیز کے معاملے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس خاص وقت میں درود شریف پڑھتے ہوئے اس کا جواب دل کے اندر اتار دیتا ہے، اور وہ سوچتا رہے واہ یہ کتنا بہترین لاجواب ہے، لاجواب جواب ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے جیسے کوئی اندر سے سمجھا رہا ہو۔ اسی طرح جو آخری علامت و نشانی ہے بہت اہم ہے، کہتے ہیں روحانی تحفے کا ملنا۔ یہ کیا ہے؟ کون سا روحانی تحفہ؟ بزرگان دین فرماتی ہیں کہ اس وقت درود پڑھنے والے کو کبھی خواب میں، کبھی بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے، کبھی بیداری میں ایک عجیب سی خوشبو، مہک یا دل میں سکون کا ایسا تحفہ ملتا ہے جو اور وقت میں نصیب نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے یہ خوشی، یہ مسرت، یہ چہرے پر مسکراہٹ اور اسی طرح سے آرام اور چین کا مل جانا، سکون کا نصیب ہو جانا اللہ تعالی کی آج کے اس دور میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے یہ مل گیا اس کے دن بھی بہتر کٹتے ہیں، راتیں بھی سکون سے گزرتی ہیں اور عیش و آرام کی زندگی وہ کاٹتا ہے۔
اس لیے درود شریف کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔